الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور پاس نہ جاؤ زنا کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے، اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر، اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور، سو حد سے نہ نکل جائے، قتل کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چند خاص احکام کی بندوں کو تلقین فرمائی ہے۔ ان احکام میں سے اور ہدایات میں سے ایک ہدایت تو یہ بیان کی گئی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اس کی دلیل یہ بیان کی گئی، نحن نرزقهم وإياكم، کہ اگر تم اس خیال سے انہیں قتل کرتے ہو کہ کھائیں گے کہاں سے، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ بچے ہوئے اور اولاد بڑھ گئی تو پھر انہیں پالا کیسے جائے گا اور کھائیں گے کہاں سے، تو فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، اس اولاد کو اور تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی روزی دینے والے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کو روزی دینے والے ہیں، وإياكم، تمہیں بھی روزی دینے والے ہیں۔ اور اگلی نصیحت یہ فرمائی گئی، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ دیکھو اللہ تمہیں اس بات کی ہدایت دیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ زنا کے تو قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، اس واسطے کہ انہ کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کی چیز ہے، اور فرمایا وساء سبیلا، اور بری راہ ہے، یعنی اچھا راستہ نہیں ہے، برا راستہ ہے۔ علماء نے لکھا بے حیائی ہونا تو اس کا واضح ہے، ہر سمجھدار ذی عقل آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ بے حیائی کے کاموں میں سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یوں کیوں نہ فرمایا گیا کہ تم زنا مت کرنا، سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا کہ زنا مت کرنا، یہ کیوں کہا گیا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جانا؟ اس کا کیا سبب ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا تو بہت دور کی بات ہے، ان اسباب سے بھی بچنا جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ زنا سے بھی بچنا ہے اور دواعی زنا سے بھی بچنا ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے جو انسان کو اس بے حیائی اور بدکاری تک پہنچانے والی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے جو بہت زیادہ اہم امور ہوتے ہیں
اہم ہدایات ہوتی ہیں، اس کا طریقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اس اہم بات کے آنے سے پہلے ہی مخاطب کو بیدار کیا جاتا ہے۔ دیکھو، خیال کرنا یہ چیز ہو سکتی ہے، خیال کرنا یہ بات پیش آ سکتی ہے، یہ خرابی اور گناہ تم سے سرزد ہو سکتا ہے، اس کا خیال کرنا۔ تو یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اگر بالکل مبتلا ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ اگر اس کے اسباب سے بچنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، دواعی زنا سے بچنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بہت جلدی زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسے مبتلا ہو جائے گا کہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ نفس بھی ساتھ ہے، شیطان بھی ساتھ ہے۔ ایک سبب کو چھوڑے گا، ایک جانب سے غفلت کرے گا، اسے دھکیل کر اور قریب کر دے گا، پھر غفلت کرے گا، پھر زنا کے اور قریب کر دے گا، پھر غفلت کرے گا، بالآخر اسے اس بدکاری میں مبتلا کر دے گا۔ تو گویا کہ خبردار کر دیا گیا، اگر زنا سے بچنا ہے تو اس تک لے جانے والے اسباب سے بھی بچنا ہوگا، دواعی زنا سے بھی بچنا ہوگا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو زنا تک پہنچانے والی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو بدکاری تک پہنچ جائے گا، حرام کاری کا ارتکاب ہو جائے گا، اس بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم بدکاری کریں، جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے اس سے زیادہ بدتر چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ جیتے جاگتے ایمان رکھتے ہوئے اپنا منہ کالا کرائے یا منہ کالا کرے۔ یہ منہ کالا کرنا ہی ہے نا۔ تو وہ یہ تو سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو چیزیں اس کام تک پہنچانے والی ہیں، مفضی الی الزنا ہیں، ان سے نہیں بچتا، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بدکاری تک پہنچ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بدکاری تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر دریا دور ہو اور ابھی بظاہر لگتا ہو کہ بھئی فاصلہ ہے ہم میں اور دریا میں 10-20 میٹر کا فاصلہ ہے، پانی ہم سے دور ہے، تو پھر بھی سمجھدار آدمی کہتا ہے بھئی خیال کرنا، ذرا دھیان رکھنا۔ اس واسطے کی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پانی میں جا کر ہی ڈوبے، بعض مرتبہ وہ نرم زمین پر پہنچتا ہے، دھسنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا، پیر وہاں رکتا نہیں ہے اور پھر دھستا چلا جاتا ہے، دلدل میں چلا جاتا ہے۔ ظاہراً یوں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ دریا میں اتر رہا ہے، لیکن یہ دلدل بھی اس کو دھسانے کا باعث بن جائے گا۔ تو اسے پہلے ہی سمجھایا جاتا بھائی خیال کرنا، یہاں قریب مت جانا، یہاں قریب مت جانا۔ اب دیکھنے والا اگر نہ سمجھ ہے تو وہ یہ سمجھے گا بھائی دریا تو دور ہے، ابھی یہ تو کنارے سے بھی روک رہے ہیں، اسے معلوم نہیں ہے، وہ دانا آدمی ہے جو روکنے والا ہے، اسے معلوم ہے یہاں کئی ایسے مقام ہوں گے جہاں دھس بھی سکتا ہے، یہ جہاں پیر پھنس گیا تو پیر نہیں نکلے گا، دلدل بھی ہوگا یہاں پر، بہت سے ایسے گڑھے ہوں گے جہاں پیر ڈال بیٹھے گا اور پھر اسے معلوم نہیں ہوگا، حادثہ ہو جائے گا۔ تو یہ دانا کی بات ہے، سمجھدار کی بات ہے۔ یاد رکھیں، کوئی یہ چاہے کہ میں زنا سے بچ جاؤں اور اسباب سے جو زنا تک لے جانے والے ہیں بچنے کی کوشش نہ کرے تو ضرور مبتلا ہو جائے گا یہ۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ شریعت مطہرہ نے اس کا الگ الگ حکم بھی دیا ہے۔ مثال کے طور پر محرم نامحرم کا فرق رکھا ہے کہ بھائی جس کا رشتہ دوسرے سے نامحرم کا ہے وہ اس کے سامنے نہ جائے، اجنبی مرد اجنبی عورت کے پاس نہ جائے، اس سے بلا ضرورت گفتگو نہ کرے، خلوت اور تنہائی میں نامحرم کے پاس نہ بیٹھے، منع کیا گیا نا ساری باتوں سے۔ پردے کا حکم دیا گیا ہے، پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ مکس گیدرنگ سے، مخلوط اجتماع سے منع کیا گیا ہے۔
اب یہ بندہ خدا یہ تو نہیں نیت کرتا کہ میں خدا نہ کرے بدکاری مبتلا ہو جاؤں، نہیں پسند کرتا اس بات کو، لیکن جو چیزیں سیدھی بدکاری تک پہنچانے والی ہیں ان سے بچتا بھی نہیں ہے، تو بھئی کیا ہوگا؟ بہت جلد اسے معلوم نہیں ہوگا کہ کب یہ اس برائی میں مبتلا ہو گیا، محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گناہ بھی ہے، لیکن اس معاملے میں انسان کے لیے کشش بھی موجود ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ظاہر میلان ہے، فطری میلان ہے۔ اللہ تعالی نے اس طرح کا میلان دونوں جانب رکھا ہے، ہماری آزمائش ہے اس میں، ہمارا امتحان ہے اس میں۔ اب اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے فطری قانون کو تو نظر انداز کر دے کہ جی ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اور وہ بظاہر پیر بھی ہیں، سلاسل کے اندر بھی وہ لوگوں کو داخل کر رہے ہیں لیکن پردہ نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھئی یاد رکھیں اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ضابطے غلط نہیں ہیں، تم غلط ہو سکتے ہو، اب چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو بھئی وہ، اگر وہ ضابطے سے ہٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک تقاضا رکھا ہے، اور تقاضے کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے احتیاط بھی خود بتائی ہے۔ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہوگا جس نے بنایا ہمیں؟ ایک مشین بنانے والا، ایک جوسر بنانے والا، وہ اس مشین کے بارے میں جانتا ہے اسے ایسے استعمال کرنا ہے یا ایسے استعمال کرنا ہے، اس کو بجلی کتنے واٹ کی دینی ہے، یہ 110 ہے یا 220 ہے، وہی بتائے گا نا، یا آپ جس اس میں چاہیں گے اس کو لگا دیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا، اڑ جائے گی، ایسا تو نہیں، اس کی ہدایت کو مانتے ہیں آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہماری بد نصیبی کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم فرمائے اور بندہ کہے میرے تو سمجھ میں نہیں آتا پردہ کیوں ہے، ہاں بھائی ابھی تو سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تو صحت ہے، شباب ہے اور زندگی کے سانس ہیں اور ساری کی ساری عیش اور نشاط کی منزلیں سامنے، ابھی سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ تو بند ہونے دو ذرا، پھر سمجھ میں آئے گا، پھر پلے پڑے گی بات۔ تو یہ عجیب بات نہیں ہے، ہم اس مشین کے بنانے والے پر تو اعتماد کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی دیکھو اس میں پانی گیا تو یہ وارنٹی سے باہر ہے، اگر اسے اتنا وولٹ کا جھٹکا پڑا تو وارنٹی سے باہر ہے، اگر اسے اس طریقے سے گرا دیا تو وارنٹی سے باہر ہے، اگر آپ نے اس کا تار کاٹا یا خود سے مرمت کی تو وارنٹی سے باہر ہے۔ تو یہ نہیں کہتے اس کو کہ بے وقوف آدمی، اگر تیرے پاس عقل ہے تو ہمارے پاس بھی عقل ہے، یہ کیسے وارنٹی سے باہر ہے؟ تو بلا چونو چرا مانتے ہیں، اس کی مانتے یا نہیں مانتے؟ اور جب رب العالمین جو ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، یہ سارا نظام اور شہوات اور تقاضے اللہ نے رکھے ہمارے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھئی یہ کام مت کرنا وگرنہ تم اس برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب ایک ہم میں سے عقل مند اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا تو فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہیں اپنا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے؟ تم کیسے دنیا میں آئے، تمہیں کیسے وجود ملا، اس کا بھی کچھ پتہ ہے؟ تو وہ فوراً اعتراض کرنے لگتا ہے۔ آج پردے کی بات کسی سے کی جائے کہ بھئی دیکھو بھی پردہ ضروری ہے اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، یہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا پردے کا فلسفہ، نہیں سمجھ میں آتا تو پھر تم وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں پہنچنا نہیں چاہتے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ تجربہ یورپ کر چکا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ یورپ نے یہ تجربہ کیا، انہوں نے قوانین بنائے، انہوں نے کہا کہ جی زنا بالجبر کی اجازت نہیں ہے، زبردستی کوئی کسی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ زنا بالرضا کا معاملہ تو وہاں الگ ہے کہ بالجبر کو وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، لیکن اس زنا تک پہنچنے والی کون سی چیزیں ہیں اس کو روکنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ سارے معاشرے کو انہوں نے برہنہ کر دیا، کھول دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چولہے کے اوپر دیگچی اور دیگچی کے اندر پانی اور چولہے کو پوری رفتار سے چلا دیا جائے، اور اس کے بعد کوئی حیران ہو اور یہ پوچھے
کہ صاحب یہ پانی کیوں ابل رہا ہے؟ تو ان سے کہیں گے تمہاری حرکتوں سے ابل رہا ہے، تم نے پانی ڈالا اس کے اندر، تم نے لکڑیاں رکھی یا گیس موجود ہے، تم نے اس کو ماچس دکھایا، آگ لگ گئی اور پوری اسپیڈ سے تم نے اسے چلا دیا، جب حرارت ملے گی تو پانی گرم نہیں ہوگا، پانی ابلے گا۔ تو اب یہ کہنا کہ جی اس کام پر تو پابندی ہے، اس کام پر زنا پر پابندی ہے، بدکاری پر پابندی ہے، لیکن محرم نامحرم کا معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی سے ملتا ہے ملے، پردے کا کوئی تصور نہیں ہے، خلوت جلوت سب برابر ہیں، مکس گیدرنگ کی اجازت ہے، اس حوالے سے کوئی قانون ہمارے معاشرے پر اپلائی نہیں ہوگا۔ تو پھر وہی بات ہوگی حماقت والی کہ چولہا خود جلائے اور پانی خود ڈالے، اور جب ابل کر باہر گرنے لگے تو دیگچی سے پوچھے، کبھی چولہے سے پوچھے، کبھی پانی سے پوچھے تجھے کیا ہوا ہے؟ پوچھنے والی بات ہے؟ جواب وہاں سے نہیں آئے گا، جواب تو اندر سے آئے گا کہ صاحب جو تم نے کیا تھا وہی ہوا۔ تو جو ہدایات رب العالمین کی جانب سے دی جا رہی ہیں وہ ان ہدایات سے زیادہ قیمتی ہیں جو ایک مشین بنانے والی کمپنی کی جانب سے دی جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں، جی یہ میڈ ان جرمنی ہے، میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، یہ فلاں کمپنی ہے، یہ براؤن کمپنی ہے، یہ فلپس ہے، یہ ان کی ہدایت ہے، ان کا بروشر ہے، ان کی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی اس کے اندر، ایسے چلانا ہے اس کو۔ تو یہ رب العالمین کا جو ہدایت نامہ ہے یہ نظر نہیں آتا؟ کیا اس کے اندر جو اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ اب ہمارے یہاں کا تو بڑے آرام سے کہہ دیتا پردہ کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے آپ پردہ نہ کریں لیکن اپنے آپ کو غلط بھی سمجھیں کہ میں رب العالمین کی ہدایت کو توڑ رہا ہوں، یہیں پر اپنا قدم روک لیں تو امید ہے بہت سی برائیوں سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ ابھی تمہارے اندر ندامت باقی ہے۔ ایک شخص پردہ بھی نہیں کرتا اور معاشرے کا ظلم یہ ہے پردے پر اعتراض بھی کرتا ہے، کہتے ہیں جس کی کیا ضرورت ہے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، یہ عجیب فلسفہ نکالا ہے۔ کہتے ہیں جی آنکھوں میں کیا رکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ سب کچھ رہے لیکن ہماری نگاہیں پاک ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے اس سے بھی عجیب بات سنی ایک مرتبہ، کہنے لگے آنکھوں کے استعمال سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے اس سے اگلی بات کہی کہ دل پاک ہونا چاہیے، دل کے اندر یہ دو راستے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے آنکھوں کا راستہ اور کانوں کا راستہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دو راستے سیدھے دل تک پہنچتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مثل قیف کے فرمایا ہے، جیسے کپی ہوتی ہے نا، قیف کپی کو کہتے ہیں، کسی چھوٹی بوتل میں کسی جس کا منہ تنگ ہے اس کے اندر آپ نے کسی بڑی چیز سے کچھ اونڈیلنا ہے تو کیا لگاتے ہیں؟ قیف لگا دیتے ہیں، لگاتے ہیں نا، کپی لگا دیتے ہیں، اس سے وہ چیز سیدھی اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ راستے ہیں دل تک پہنچنے کے، یہ جو چیز جو منظر یہاں سے اور یہاں سے تم ڈالو گے وہ کہاں پہنچے گا؟ دل میں پہنچے گا۔ اب صاحب نے قرآن کبھی پڑھا ہو تو پتا چلے، حدیث پڑھی ہو تو پتا چلے، یہ تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ کہتے نہیں دل پاک ہونا چاہیے، اچھا تم سارے زمانے کا گند اڈیلتے رہو، ساری رات گندی چیزیں دیکھتے رہو، بے حیائی کے کام کرتے رہو، جس راستے سے گندگی اندر ڈال رہے ہو وہاں سے گند مسلسل پہنچ رہا ہے، تمہارا دل کون سی قسم کا بنا ہوا؟ کبھی ناپاکی نہیں ہوتا، یہ پاکی رہتا ہے۔ صاحب یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی۔ رات ہے آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ سمجھیں کوئی لائٹ نہیں جل رہی، باہر آسمان پر بھی سورج نکلا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں کہ ختم ہو جائیں گی، لائٹیں بھی جل رہی ہیں، اندھیرا بھی ہے، آسمان پر کوئی سورج بھی نہیں ہے، اور دن کی روشنی میں ٹھیک 12-1 بجے آپ آنکھیں بند کر لیں اور آپ کہیں میری آنکھوں میں تو اندھیرا ہے، تو باہر بھی رات ہو گئی ہوگی، رات ہو جائے گی؟ رات نہیں ہوگی۔ ہم اسی طرح کم و بیش اپنے آپ کو جھٹلانے میں مصروف ہیں اور حقیقت کو جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ ہمارے بارے میں جو بہترین ہدایت جاری ہو سکتی ہے وہ پیدا کرنے والے کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومنین سے فرما دیجیے نظروں کو جھکانے کا اہتمام کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اب جب اس کی نظریں جھکیں گی نہیں، یہ ہر ایک سے ملے گا،
اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، یہ کزن ہے، دوست ہے، کوئی عزیز ہے، اس کا تعلق مجھ سے کیا ہے، یہ محرم کی فہرست میں آتی ہے، یہ نامحرم کی فہرست میں آتی ہے۔ صاحب جب آپ فرق نہیں کریں گے تو پھر حلال حرام کا فرق بھی مٹ جائے گا۔ آپ خود مٹا رہے ہیں، خود مٹا رہے ہیں۔ پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی، میرا گھرانہ ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تربیت بھی اچھی تھی، لیکن تم نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتے ہیں، نہیں پردہ کریں گے، اس کا مطلب ہے حکم دیا گیا تھا زنا کے قریب نہ جانا، اب آپ بالکل قریب پہنچ کر پلٹنا چاہیں گے تو نہیں پلٹ سکیں گے، کیونکہ شہوت کا تقاضا رکھا گیا ہمارے اندر۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ آپ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں گے، کتنے دن کنٹرول کر لیں گے اپنے آپ کو؟ جھوٹ اور دھوکے کی بات ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ پردہ نہیں کرتے، پیر بھی ہو گئے پردہ نہیں کرتے، کہتے ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وہ سب کے اندر رکھا ہے، تقاضا سب کے اندر رکھا ہے۔ کتنا بڑا آدمی ہو، کتنا دیندار ہو، اگر اس فطری نظام کے خلاف چلے گا تو ضرور مبتلا ہو کر رہے گا۔ ہم سنتے رہتے، کہتے جی اتنا بڑا آدمی تھا، اس سے کیسے غلطی ہو گئی، یا ایسا آدمی تھا یا ویسا آدمی تھا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اپنی کتاب کی اور ہدایات کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اپنی حدود کی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان حدود سے ٹکرانا چاہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے بچا لیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اللہ کی حدود ہی درست ثابت ہوں گی، چاہے ہم غلط ثابت ہو جائیں۔ اگر ہم غلط کریں گے تو غلطی ہم سے سرزد ہو جائے گی۔ اس لیے جو بچنا چاہتا ہے، بچنے کا راستہ یہی ہے، زنا کرنا دور کی بات، قریب بھی نہ جائے، ایسے تعلقات ختم کر دے، ایسی مجلس آرائی چھوڑ دے، ایسے دوست چھوڑ دے، ایسے کام چھوڑ دے جس کی وجہ سے برائی مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ نفس بھی ساتھ ہے، شیطان بھی ساتھ ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ 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 پش ہوتے ہوتے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ کی سوچ بہت اچھی تھی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب سوچ اور نگاہیں اور خیالات اور دماغ اور تصورات گندے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ذرا دیر لگتی ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہدایت فرما رہے ہیں اس پہ چلنا پڑے گا، پردہ کرنا ہوگا۔ آپ فطرت سے لڑ نہیں سکتے، فطری تقاضوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں رب العالمین کی ہدایات پر عمل کر کے گناہ سے بچ سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب کوئی پردہ نہ کرے، محرم نامحرم کا فرق ختم کر دے، میری مرضی میں جس سے چاہوں ملوں، میرا دل تو پاک ہے۔ اچھا آپ کا دل پاک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری زندگی امت کی ماؤں اور بیٹیوں سے پردہ فرمایا ہے، تو آپ کیا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ حماقت کی کس منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شاید پردے کی ضرورت تھی، الیاذ باللہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بھی زیادہ پاک باز ہوں، ایسا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور نے تو پردہ کیا ساری زندگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب خواتین آتی تھیں تو بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا تھا، وہ ادھر بیٹھ جاتی تھی اور حضور ادھر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ آج کل جو بہت سارے لوگ عورتوں کو بیعت کر لیتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں پردہ بھی نہیں کرتے، آمنے سامنے جا رہے ہیں، بے محابہ مل رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے تو ہماری بیٹیوں کی جگہ پر ہے۔ سمجھ جائیے آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ بظاہر کتنی کرامات دکھائے، ارے ہم نے اس کی کرامات کا اچار ڈالنا ہے کہ اللہ کے نبی کے دین پر ہی نہیں چلتا۔ یہ کچھ چیزیں طے شدہ ہیں جن پر کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آدمی تو بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے کہ حضور نے ساری زندگی پردہ کیا، یہ پردہ بھی نہیں کرتا، اتنا پہنچا ہوا ہے یہ دین پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ دین جس کی خاطر اللہ کے نبی نے پتھر کھائے تھے یہ اس پر چلنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ساری زندگی حضور نے پردہ فرمایا ہے۔ اگر آپ پردے کو نہیں مانتے تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ حضور سے زیادہ پاک ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ زنا سے اور بدکاری سے اور بے حیائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اس تک لے جانے والے اسباب سے بھی دور رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بڑے مضبوط ہیں جی، ہمیں اپنے آپ کو دیکھا ہوا آزمایا ہوا ہے۔ بھائی آزمایا ہوا نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے۔ جب قریب جاؤ گے، برائی کے قریب پہنچو گے، پتہ نہیں چلے گا کب برائی سرزد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں دور رہو، دور رہو۔ دور رہنے میں عافیت ہے، پردے میں عافیت ہے، محرم نہ محرم کے متعلق جو ہدایات ہیں اسی میں عافیت ہے، نگاہوں کی حفاظت میں عافیت ہے۔ ہر چیز دیکھے، ہر گند دیکھے، ہر گندی فلم اور گندی ویڈیو اور تصویر دیکھے اور اس کے بعد کہ میرا دل بھی پاک صاف رہے، کیسے پاک صاف رہ سکتا ہے؟ آپ جو چیز اندر قیف کے ذریعے کپی سے اندر ڈال رہے ہیں وہی پہنچے گی نا، گندگی ڈالیں گے تو گندگی پہنچے گی۔ تو یہ تصور ہمارے زمانے کا بالکل غلط اور باطل ہے۔ کہتے پردے کی ضرورت نہیں، باقی معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اس کی خرابیاں پھر کتنی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کس قدر بڑے پیمانے پر حرام کاریاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں۔ ناجائز تعلقات قائم ہیں، کیا اس سارے ناجائز تعلقات غیر مسلم کر رہے ہیں؟ مسلمان بھی مبتلا ہے اس کے اندر۔ ہر وہ شخص مبتلا ہوگا جو قرآن و سنت کی ہدایت کو قابل اعتنا نہیں سمجھے گا، جو اعتراض کرے گا، جس کا خیال یہ ہوگا کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو بھائی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ تم وہ کچھ نہیں سمجھتے جو پیدا کرنے والا تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ نظام اس نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر سے متعلق دونوں جذبے ہمارے اندر رکھے ہیں۔ ہم چاہیں برائی بھی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں اچھائی بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں قسم کے سافٹ ویئر اندر موجود ہیں، دونوں قسم کے تقاضے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب اگر اس کے بعد کوئی ان ہدایات کو عمل کے قابل نہ سمجھے، عجیب عجیب اعتراض کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں تو پردہ کرنا تو دقیانوسی کی بات ہے۔ دقیانوسی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ تمہارے دماغ میں ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے کلام میں آنے والی ہدایت بھی دقیانوسی لگتی ہے تو اس کا دماغ دقیانوس ہے، ایسے ہی کہیں گے نا، اس کے دماغ میں دقیانوسی بھری ہوئی ہے۔ اتنا دقیانوس ہے کہ پیدا کرنے والے کے سامنے بھی کھڑا ہونے کو تیار ہے کہ نہیں اللہ جو کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو تم دقیانوس ہوئے نا۔ پھر اللہ تو ہدایت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس پر ساری زندگی عمل کیا ہے۔ پردہ نہیں کریں گے برائی کے قریب پہنچیں گے، نظروں کو نہیں سنبھالیں گے برائی کے قریب پہنچیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک عجیب بات فرمائی گئی ہے، انہ کان فاحشہ، یہ جو زنا ہے یہ بڑی بے حیائی کی چیز ہے۔ نسب خلط ملط ہو جائے اور پاکیزگی کے ساتھ گندگی خلط ملط ہو جائے، ظاہر اس کے ساتھ پاکیزگی تو باقی نہیں رہ سکتی۔ وساء سبیلا، اور اللہ فرما رہے ہیں بری راہ بھی ہے، برا راستہ بھی ہے۔ اگر معاشرے میں اس کو رواج دیا جائے تو سب سے برا راستہ یہی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اس کے برے ہونے کے معنی یہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے برے ہونے کے معنی یہ ہے کہ تم اگر کسی کی عورت پر نگاہ ڈالو گے تو راستہ کھلے گا، وہ تمہاری عورت پر نگاہ ڈالے گا۔ تم کسی کی آبرو کو حلال سمجھو گے تو تمہاری آبرو کی قیمت بھی نہیں رہے گی۔ اب آپ بتائیے کہ اس برائی کے بدلے میں راستہ اچھا کھلے گا یا برا کھلے گا؟ ساء سبیلا، برا راستہ ہے یہ، اچھا راستہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ پروان چڑھے گی تو برائی پروان چڑھے گی، نیکی اور خیر پروان نہیں چڑھے گی۔ تو فرمایا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ماحول اور معاشرہ پاک رہے، صاف ستھرا رہے، تو پھر اپنے آپ کو بھی اس برائی سے بچاؤ۔ جب تم برائی سے بچاؤ گے تو تمہیں بھی اس برائی سے بچایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو زنا کا تقاضا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے آپ، مجھے اجازت دے دیجیے آپ۔ تو صحابہ اکرام بڑے ناراض ہوئے اور صحابہ اکرام حضور کے جواب دینے سے پہلے شدت سے ڈانٹنے لگے، ارے یہ کیا بات کر رہا ہے اللہ کے نبی سے، یہ بھلا بات کرنے والی ہے؟ اور واقعی صحابہ اکرام کا جو رد عمل تھا وہ بالکل جائز رد عمل تھا کہ دیکھو تو صحیح کہاں بیٹھے ہو، کیا بات کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو، حضور سے کیا بات تم کہہ رہے ہو؟
تو اللہ کے نبی نے اسے پاس بلایا، اچھا تم میرے پاس آ جاؤ، کہیں خطرہ تھا کہ کوئی اس کو مارے نہ۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یہی حرکت، یہ جو تم بدکاری کی خواہش رکھتے ہو، کیا یہ حرکت تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ دیکھیں سمجھانے کا کیسا عمدہ انداز ہے، کیسا ستھرا انداز ہے۔ اور ابھی آپ نے قرآن میں پڑھ لیا، یہ جو زنا ہے یہ بری راہ ہے۔ اگر یہ چیز معاشرے میں پروان چڑھے گی، ادھر کی آبرو سلامت نہیں تو اس کے بدلے میں ادھر کی بھی سلامت نہیں رہے گی۔ یہ طریقہ برا ہے۔ حضور بھی اسی طرز سے سمجھا رہے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہی چیز یا یہی بے حیائی کا ارتکاب ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، خالہ یا پھوپھی کے ساتھ ہو؟ ان کے بارے میں پسند کرتے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایسے ہی کوئی مسلمان اپنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کے بارے میں پسند نہیں کرتا جیسے تو پسند نہیں کرتا۔ بس اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ واقعتاً جب میں اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا اتنی بدترین چیز ہے، تو دوسرا کون پسند کر سکتا ہے؟ جب میں پسند نہیں کرتا تو اللہ کیسے پسند کر سکتے ہیں اس عمل کو؟ اس لیے بھائی یہ جو فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جانا، یہ معاملہ اتنا حساس ہے۔ انسان اگر اس سے پہلے اسباب زنا سے نہیں بچے گا تو پتہ نہیں چلے گا کب مبتلا ہو گیا۔ کیا ہے بھائی؟ پردہ کرنا پڑے گا، آنکھوں کو سنبھالنا پڑے گا، محرم نامحرم سے متعلق جو ہدایات ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو بہت اپنے نفس پر بھروسہ ہے تو یہ بہت جلدی دھوکہ کھائے گا۔ سیدھی بات کہنی چاہیے بھائی، اللہ نے جو ہدایت دی ہے اسی میں حفاظت ہے۔ اللہ کی ہدایت کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور انحراف کرے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو یہ حد ہے، یہ میری قائم کردہ حد ہے، اس حد کو کراس مت کرنا، اگر اس حد کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت جلد رسوا ہوگا اور برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کی حد قائم رہے گی۔ اس لیے اگر بچنا چاہتا ہے تو پھر سیدھا اور آسان راستہ یہ ہے کہ قریب بھی نہ جائے، یعنی پردے کا بھی اہتمام کرے اور نظروں کی حفاظت کا بھی اہتمام کرے، خلوت جلوت میں گناہوں کے قریب لے جانے والے اسباب سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جب اتنا پہلے اپنے قدموں کو روکے گا تو انشاءاللہ کبھی لغزش بھی ہوئی تو بہت پہلے پیر رک جائیں گے اس کے، اور اگر کوئی سر پر پہنچ کر روکنے کی کوشش کرے گا، رکنا چاہے گا بھی، بسا اوقات ایسا ہوگا کہ چاہے گا کہ نہ مبتلا ہوں برائی کے اندر، نہ منہ کالا کروں، لیکن اتنا قریب پہنچ جائے گا کہ پھر وہاں سے پلٹنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ہدایت وہی کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہدایت نہیں ہے کہ زنا مت کرنا، ہدایت یہ ہے کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔